دبئی میں پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پام ٹری شیپ کا آئی لینڈ ہونے جا رہا تھا، جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی۔ 5 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انجینئرز کو لگ رہا تھا کہ شاید اس پروجیکٹ میں سب سے مشکل ترین کام سمندر کی لہروں سے مقابلہ کر کے اس پر آئی لینڈ بنانا ہے، لیکن ان کا اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب آئی لینڈ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ جی ہاں، یہ بات ہے 2003 کی، جب پام جمیرہ آئی لینڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس پر ولاز، ہوٹلز اور شاپنگ مالز بنانے کی۔ تبھی یہ نوٹس کیا گیا کہ آئی لینڈ آہستہ آہستہ واپس سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ یعنی اگر یہ خالی آئی لینڈ ہی سمندر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو جب اس پر ہزاروں بلڈنگز بنائی جائیں گی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، یہ امیجن کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ 3 سالوں کی انتھک محنت اور اربوں ڈالر سب کو پانی میں گھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر آئی لینڈ پر کنسٹرکشن کے کام کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ نہ صرف یہ بہت خطرناک معاملہ تھا، بلکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا بھی سوال تھا، جن کے پروجیکٹ کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے ہوئے آئی لینڈ کو واپس سمندر میں ڈوبنے سے کیسے روکا جائے، یہ سمجھنا پوری پروجیکٹ ٹیم کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ اس مسئلے کو کسی بھی صورت میں جلد از جلد راستے سے ہٹانا ضروری تھا، کیونکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کا سوال تھا۔ ناظرین، عربین گلف میں 5 کلومیٹر تک پھیلا یہ ہے انجینئرنگ ہسٹری کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی اصلی شکل صرف آسمان سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس پورے آئی لینڈ کو بنانے میں حیرت انگیز طور پہ 40 نہیں، 50 نہیں، بلکہ پورے 900 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ نہ صرف دبئی میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے پوش ولاز، لگژری ہوٹلز، بیچ کلبز اور یہاں سے دکھنے والے دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ صرف ریت اور پتھر سے بنائے گئے اس آئی لینڈ کو نہ صرف سمندری طوفان سے بلکہ ارتھ کویکس اور سونامی سے بھی خطرہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سالوں سے یہ آئی لینڈ سٹی عربین گلف میں فخر سے کھڑی ہے، جو کہ اس کو بنانے والے انجینئرز اور ورکرز کی خون پسینے کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ناممکن پروجیکٹ کو انجینئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر ممکن بنایا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سولوشن نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، کیونکہ دبئی کے پاس سے تیل ختم ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اب دبئی کے سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا، اور وہ تھا ٹورزم۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹرز پہ پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن رشید ال مختوم دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ بنانا چاہتے تھے جس سے دبئی کو بیچز کے لیے ایکسٹرا کوسٹ لائن مل سکے گی۔ اس آئی لینڈ کا ڈیزائن بنانے کے لیے انہوں نے اپنے خاص لوگ لگا دیے۔ سلطان احمد بن سلیم، جن کو اس ٹاسک پر لگایا گیا تھا، انہوں نے شیخ کو ایک سرکولر شیپ آئی لینڈ کا ڈیزائن پیش کیا۔ اس سرکولر شیپ آئی لینڈ سے دبئی کو 7 کلومیٹر کی ایکسٹرا کوسٹ لائن مل رہی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھی۔ شیخ نے یہ ڈیزائن فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو 7 نہیں بلکہ 70 کلومیٹر کی ایکسٹرا کوسٹ لائن چاہیے تھی۔ اس بار شیخ نے خود ڈیزائن بنانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں تو کوئی ڈیزائن سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر شیخ ایک ایسا ڈیزائن میدان میں لے کر آئے جو کچھ اور نہیں بلکہ ایک پام ٹری کی شیپ تھی۔ حیرت انگیز طور پہ اس ڈیزائن سے دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹرز کا اضافہ ہو رہا تھا، یعنی دبئی کی کرنٹ کوسٹ لائن کا 80%۔ کاغذ پر ڈیزائن تو بن چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس شیپ کا اتنا بڑا آئی لینڈ نہیں بنایا تھا۔ چیلنج نمبر 2، چیلنج صرف یہ نہیں تھا کہ صرف یہ پام ٹری شیپ کا آئی لینڈ بنانا ہے، بلکہ یہاں ایک پوری سٹی کو بھی بسانا تھا، جس میں لگژری ولاز، شاپنگ مالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بنائے جائیں گے۔ جب انجینئرنگ ایکسپرٹ سے مشورہ لیا گیا تو ان کا ماننا تھا کہ اس آئی لینڈ کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کنکریٹ اور اسٹیل سے بنایا جائے۔
لیکن دبئی کے کراؤن پرنس کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ جی ہاں، شیخ کے پاس جو آئیڈیا تھا اس نے انجینئرنگ ٹیم کے چیلنج کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آئی لینڈ کو پوری طرح سے نیچرل مٹیریل سے بنایا جائے، یعنی یہ آئی لینڈ ریت اور پتھروں سے بنایا جانا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس پورے پروجیکٹ میں استعمال ہونے والی ریت اور پتھر اتنے زیادہ تھے کہ ان سے 2.5 میٹر اونچی ایک ایسی دیوار بن سکتی ہے جو حیرت انگیز طور پہ پوری دنیا کا ایک گول چکر لگا سکتی ہے۔ اتنے زیادہ پتھر اور ریت کہاں سے آئے گی یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ تھا، لیکن دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ سٹی بننے جا رہا تھا جس کو دن رات سمندری لہروں سے مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لیے اس آئی لینڈ کو بنانے کے لیے دبئی کے شیخ کو دنیا کی بیسٹ انجینئرنگ ٹیم چاہیے تھی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہالینڈ کی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے انجینئرنگ ٹیم کو یہ پلان کرنا تھا کہ پام ٹری شیپ کے آئی لینڈ کو سمندری طوفان اور خطرناک لہروں سے کیسے بچایا جائے گا۔ اس کا صرف ایک ہی سولوشن تھا کہ پام ٹری شیپ کے چاروں طرف سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے پتھروں سے ایک کروڈ شیپ کا آئی لینڈ بنایا جائے جس کو بریک واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ٹائم تھا وہ ساری کیلکولیشنز کرنے کا جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ کیا عربین گلف کے اس حصے میں بریک واٹر آئی لینڈ بنایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں۔ سمندر کی لہریں جو کئی فٹ تک اونچی ہوتی ہیں اور جو اپنے بیچ میں آنے والی تمام چیزوں کو نگل بھی سکتی ہیں۔ کیلکولیشن سے معلوم پڑا کہ عربین گلف اس پروجیکٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ گلف کے انٹری پوائنٹ پہ یہ تمام لہریں اپنی پاور کم کر لیتی ہیں۔ لیکن طوفان کا خطرہ ابھی بھی باقی تھا جو اس آئی لینڈ سٹی کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا۔ انجینئرز کی ابھی فائنل کیلکولیشنز چل ہی رہی تھیں کہ ان پر ایک ایسا پہاڑ توڑ دیا گیا جس سے مقابلہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ چیلنج نمبر 3، وہ مصیبت یہ تھی کہ دبئی کے شیخ نے انجینئرنگ ٹیم کو ریسرچ پر زیادہ ٹائم ضائع کرنے سے منع کر کے جلد از جلد کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ نارملی اس قسم کے میگا پروجیکٹ کو بنانے میں 15 سال لگتے ہیں، لیکن شیخ نے اس پورے آئی لینڈ اور اس پر بنائی جانے والی سٹی کے لیے صرف اور صرف 5 سال رکھے تھے۔ یہ ٹارگٹ ملتے ہی انجینئرنگ ٹیم کی تو جیسے ہوا ہی نکل گئی تھی۔ ایک طرف ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف ان کو یہ پورا پروجیکٹ صرف 5 سالوں میں کمپلیٹ کرنا تھا، جس میں 2.5 سال آئی لینڈ بنانے کے تھے اور بقایا 2.5 سال آئی لینڈ پر بلڈنگز بنانے کے۔ لہٰذا بغیر ٹائم ضائع کیے 2001 میں آئی لینڈ کی آؤٹر وال یعنی بریک واٹر کی کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ فائنل کیلکولیشنز کرنا باقی تھا اور ایک چھوٹی سی بھی غلطی ایک بہت بڑی آفت کو دعوت دے سکتی ہے۔ ابھی انجینئرنگ ٹیم کے کچھ سمجھ آیا ہی تھا کہ ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ سپٹمبر 2001 میں 9/11 کا افسوسناک واقعہ ہوا اور اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا کو تو جیسے سانپ ہی سونگ گیا تھا۔ لوگوں نے ڈر کے مارے ٹریول کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، خاص طور پہ ویکیشنز کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان دبئی کا ہو رہا تھا۔ مہینوں کی ریسرچ اور ابھی تک جو لاکھوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے تھے اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والے 1200 فورن انجینئرز کو دبئی میں خطرہ ہونے لگا اور انہوں نے واپس ہالینڈ روانہ ہونے کا پلان بنا لیا، لیکن دبئی کے شیخ نے ان کو سیکیورٹی کا یقین دلایا اور پروجیکٹ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کا حکم دیا۔ چیلنج نمبر 4، نومبر 2001 میں ایک بار پھر سے آئی لینڈ کی آؤٹر وال کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پام جمیرہ کے ٹری شیپ کو بچانے کے لیے پہلے آؤٹر آئی لینڈ یعنی بریک واٹر کو بنانا ضروری تھا۔ اس پورے پروجیکٹ کے 2 الگ الگ حصے تھے۔ ایک تو تھا اس کا یہ پام ٹری شیپ جس کو ٹوٹلی ریت سے بنانا تھا۔ ریت سے بننے والے اس پام ٹری آئی لینڈ کو سمندر کی لہریں نقصان نہ پہنچائیں، اسی وجہ سے اس کو چاروں طرف سے ایک آؤٹر آئی لینڈ پروٹیکٹ کرے گا، اور یہ آؤٹر آئی لینڈ صرف ریت نہیں بلکہ یہ ہیوی پتھروں سے بنایا جائے گا۔ لیکن اتنے سارے پتھر آخر آئیں کہاں سے؟ اس آؤٹر آئی لینڈ کے لیے 5.5 ملین کیوبک میٹر پتھر چاہیے تھے۔ یہ اتنے پتھر تھے جن سے 2 ایجپٹ کے پیرامڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ دبئی جہاں صرف ریگستان اور پانی پایا جاتا ہے، یہاں سے اتنے سارے پتھر ارینج کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ایکسکیویشن ٹیم کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی 16 الگ الگ لوکیشنز پر پہاڑوں سے پتھر نکالنے کا ٹاسک دیا گیا۔
पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीसेस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6 टन से भी ज्यादा वजनी और ऐसे लाखों पत्थर निकाल कर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और यहाँ से आगे आइलैंड साइड तक इन पत्थरों का सफर बड़ी बड़ी शिप्स में होता था। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड तक पहुंचाए जाते थे। ये टोटल 217 बोइंग 747 जहाज के वजन के बराबर बनता है। दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लगा, लेकिन क्या ये इतना मजबूत था भी कि नहीं। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। नाजरीन, पाम जुमेरा का ट्री जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज्यादा था। यहाँ वो रेत इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतनी सारी रेत का बंदोबस्त कहाँ से किया? और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समंदर में डूबने लगा तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।